یہ محبت ہی تو ہے جو دنیاوی خواہشات سے غافل ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں فنا ہونا سکھاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان جو سوچتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ تمہاری دعائیں تو وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو سب کچھ مل جاتا ہے، پھر تم کیوں پریشان ہو جاتی ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھو، انشاءاللہ تم اپنی منزل کے بہت زیادہ قریب آ گئی ہو۔ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتی رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بھی بہترین سے مجھے ہمیشہ نوازا ہے۔ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں، لیکن وہ قبولیت سے پہلے تمہارا صبر تھوڑا سا آزماتی ہیں۔ ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ابھی باقی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو تمہیں تھوڑی دیر اور سننے کے لیے دیری کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کی ہر بات کیا کرو، اور تم نے دعا کرنی ہی چھوڑ دی ہے۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس گھڑی میں تمہاری دعا پر کن فرما دیں؟ دیری اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہیں پتہ لگ سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، اور جو تم دنیا والوں سے امید لگائے بیٹھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی امید لگاؤ اور یقین کے ساتھ لگاؤ۔ دیکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیں گے، تمہارے درد کو سکون میں تبدیل کر دیں گے، تمہاری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیں گے، تمہاری زندگی میں جو ہر طرف اندھیرے چھائے ہوئے ہیں ان کو روشنیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تمہاری قسمت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدل سکتے ہیں۔ تم دعا مانگا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کامل یقین کے ساتھ دعا مانگو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سننے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں معجزات کی کمی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور تمہاری دعا پر کن فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تم تک جب بھی معجزات لے آتے ہیں جب تم سمجھتی ہو کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی تم اس یقین کے ساتھ دعا کرتی رہتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہنچ سے کچھ باہر نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دیتے ہیں، بس تمہارا وہ جو یقین ہوتا ہے وہی اصل معجزوں تک پہنچانے کے لیے مقام ہوتا ہے۔ سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز دینے پر قادر ہیں۔ یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمہیں دے سکتے ہیں جو تم مانگ رہی ہو اور جو تم سوچ رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرما دیں گے، بس تم یقین رکھنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دیں گے کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کر لیتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو، دنیاوی محبتیں تو کیا، پھر تمہیں ہر محبت مل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتی رہنا، کبھی مایوس مت ہونا، پریشان مت ہونا، کیا پتہ اگلا لمحہ جو ہے وہ تمہاری دعا پر کن فرمانے کا ہو، اور جو تمہاری ادھوری کہانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مکمل کر دے، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ سوالات ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، سے یہ سوال ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ پازیٹیو رہتا ہو، پیور ہارڈ ہو، لیکن آپ ہی ایک دم سے کچھ لوگ جو ہے بہت زیادہ نیگیٹیویٹی کریٹ کر دیتے ہیں، جیسے ایک انسان کو جو ہے اندر سے ختم کر دیا جائے، ساری اچھائیوں کو ساتھ لے کر چلے جائیں۔ دعا کرنے کو بھی آپ ہی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، اتنی نیگیٹیویٹی آ جاتی ہے۔ ایسی حالت میں آپ ہی خود کو کیسے صحیح رکھیں؟ دوسری بات، اگر کسی کے لیے آپ کے دل میں جگہ ہو، لیکن جب آپ ویک ہو جاتے ہیں نیگیٹیویٹی کے ہاتھوں، خود کو کیسے ثابت قدم جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اور سٹرونگ رکھ سکتے ہیں؟ مجھے جواب ضرور دیجیے
گا۔ اچھا میری پیاریوں، میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، جب آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں سوالات بھیج رہی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ پوچھ لیا کریں تاکہ مجھے سمجھنے میں آسانی ہو جائے کرے۔ رومن لینگویج میں لکھا ہوتا ہے تو لفظ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، تو اسی لیے میری پیاریوں میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ جب بھی آپ لکھیں تو آپ اس کے بعد ایک بار دوبارہ ریڈ کر لیا کریں جو بھی آپ نے لکھا ہو۔ اور باقی میری پیاری بہن، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ دیکھو میری پیاریوں، نیگیٹو پازیٹیو لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں اور انسانوں سے بھاگا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے اور ہم نے خوشیوں کے ساتھ اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے رہنا ہے۔ اگر آپ کے قریبی لوگوں میں سے کوئی انسان ایسا ہے جو بہت ہی زیادہ نیگیٹو ہے اور وہ آپ کو بھی نیگیٹو کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی پریزنس جو ہے آپ کو نیگیٹیوٹی محسوس کرواتی ہے، اور اگر کوئی انسان ایسا ہے جو کہ آپ کو بار بار آپ کے برین میں جو ہے نیگیٹیوٹی کو فیڈ کر رہا ہے، اور باقاعدہ اس طریقے سے فیڈ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ جس طرح ہم ایک بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے لوگ پازیٹیو نہیں رہنے دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، تم جو اس طرح سوچو یا تم غلط سوچ رہی ہو، میری بات ٹھیک ہے، تمہاری بات ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی آپ نے آگے سے آرگیومنٹ نہیں کرنا، اور بے شک اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت سپینڈ کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا بزی کر لیں اور کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے تھوڑا سا اوائڈ کریں۔ اور ظاہر ہے ہم کتنے لوگوں سے بھاگ سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ اگر اپنی لائف کو گزارنا ہے تو پھر ہم کس طریقے سے نیگیٹو لوگوں کے ساتھ گزارا کریں، تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ میری پیاریوں، اس انسان کی مدد کی جائے۔ اگر وہ انسان آپ کو کہہ رہا ہے کہ میری بات ٹھیک ہے اور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تو وقتی جو ہے نا اس کو اس کے طریقے سے ہی سمجھائیں اور اس کو کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری بات ٹھیک ہوگی لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اور میں یہ سوچتی ہوں، تم بتاؤ کہ میں غلط سوچ رہی ہوں یا صحیح سوچ رہی ہوں۔ اس تک جو ہے نا اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کریں، کمیونیکیشن کی کوشش کریں۔ ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی انسان برا نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو بہت ہی بری نظروں سے بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں، اس کو محسوس کرواتے ہیں کہ واقعی میں وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کی ہیلپ نہیں ہو سکتی، وہ انسان بیچارہ زیادہ جو ہے نا نیگیٹیوٹی میں ڈوبتا جاتا ہے۔ تو میری پیاریوں، اگر کوئی بھی آپ کے فیملی ممبرز میں سے، قریبی دوستوں میں سے کوئی بھی ایسا انسان ہے جس کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی پرسنالٹی بہت زیادہ نیگیٹو ہو چکی ہے، تو کوشش کریں کہ اس کی ہیلپ کرنے کی۔ باقی اگر اس انسان نے خود ہی نہیں ٹھیک ہونا اور اگر اس کو خود ہی شوق نہیں ہے ٹھیک ہونے کا، تو پھر میری پیاریوں، آپ اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، صرف ہم دعا کر سکتے ہیں اس کی ہدایت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک اس کو اچھی سوچ عطا فرمائے۔ اور میری پیاریوں، ایک اچھی سوچ ہونا ایک بہت ہی بڑی بلیسنگ ہے۔ اگر آپ لوگوں کی اچھی سوچ ہے کسی کے بھی بارے میں، آپ لوگوں کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے ارد گرد کے لوگ کتنے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ اور ہمیں تو چاہیے میری پیاریوں، ہمارا اخلاق اچھا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بہترین اخلاق والوں کو پسند فرماتے ہیں، تو ہمارا جب اخلاق اچھا ہوگا، خوشیاں دے سکتے ہیں، اچھائی سوچ سکتے ہیں۔ میری پیاریوں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کیا کرو۔ ایون کہ اگر آپ کہیں رستے سے جا رہے ہو، آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے نیچے گرا ہوا، اس کو بھی اٹھا کر اوپر رکھ دو۔ ایون کہ اگر آپ کو کوئی بچہ نظر آ رہا ہے، اگر آپ اس کو کچھ لے کے دے سکتے ہو، آپ اس کو کچھ لے دو۔ پازیٹیوٹی پھیلاؤ۔ اللہ پاک جو ہے آسانیاں کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پازیٹیوٹی کو سپریڈ کرو میری پیاریوں۔ دیکھو اگر کوئی نیگیٹو ہے اس کی ہیلپ کرو، اور اگر آپ ہو سکتا ہے اس نیگیٹیوٹی سے کس طریقے سے بچیں، اس کا یہی حل ہے میری پیاریوں۔ تھوڑی دیر کے لیے اسکپ کریں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور اس انسان کی بھی ہیلپ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتری کرے۔ اسی طریقے سے میری پیاریوں، ہم کسی چیز سے زیادہ دیر تک بھاگ نہیں سکتے، ہمیں ان چیزوں کو فیس کر کے ساتھ ساتھ لے کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے، سب کی ہیلپ کر کے چلنا ہے۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہتر کرے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا میری پیاریوں، جیسا آپ سوچ سکتی ہیں ویسا اگلا انسان نہیں سوچ سکتا، اور جیسا وہ انسان سوچ سکتا ہے آپ ویسا نہیں سوچ سکتی۔ جیسا میں سوچ سکتی ہوں آپ لوگ ویسا نہیں سوچ سکتی، جیسا آپ لوگ سوچ سکتی ہیں ویسا میں نہیں سوچ سکتی۔ آئی ہوپ میری پیاریوں، یہ جو آپ لوگوں کو میں نے باتیں سمجھائی ہیں نیگیٹو اور پازیٹیوٹی کو بیچ میں رکھتے ہوئے، آپ لوگوں کو میرے خیال سے اس چیز کی ہیلپ ہوئی ہوگی۔ اور باقی میری پیاریوں، اگر کوئی آپ کو دعا سے ریلیٹڈ بات کہتا ہے کہ تم دعا مت کرو، یا اس میں بھی آپ کو نیگیٹو تھاٹس آپ کے برین میں فیڈ کیے جاتے ہیں، تو میری پیاریوں، آپ نے اپنی سوچ کو اچھا رکھنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو جو اللہ پاک کے قریب کرنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ پاک ہر منزل ہر رستہ آسان فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ پیاریوں، جو اب پہلی میری کل سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ان بہن کی جس طریقے سے مدد کی ہے، ان کی کہانی اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔
اور یہ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ اور حسنین کیسے ہیں اور آپ کی ساری پیاریاں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پیاریوں پر اپنا خاص کرم کرے۔ ویڈیوز کے نیچے جتنے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں میں آپ کی سب پیاریوں کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں اور اللہ پاک ان کے حق میں قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو جو ہے اپنی زندگی کے کچھ حصے میں لے کر جانا چاہوں گی۔ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ میں آپ ہی ایک ماڈرن لڑکی تھی، آپ ہی میں اس طرح کی تھی کہ میرے ماں باپ میری ہر خواہشات کو پورا کرتے تھے اور آپ ہی الحمدللہ میں اپنے بہن بھائیوں کی بھی بہت زیادہ لاڈلی تھی، اسٹڈیز میں بھی بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ میری آپ ہی تعریفیں جو تھا وہ پورا خاندان کرتا تھا۔ آپ ہی میری سوچ ہوتی تھی کہ بس جس طریقے سے میں نے سوچا ہے وہی سب کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ہی میں نے جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہا الحمدللہ میرا وہاں پر ایڈمیشن ہوا۔ جو چیز میں چاہتی تھی اللہ پاک کا بہت شکر تھا کہ آپ ہی مجھے مل جاتی تھی۔ بس آپ ہی اپنے ماں باپ کے پیار اور اپنے ماں باپ کے لاڈ کی وجہ سے دنیا میں ہر کوئی جو ہے وہ بیٹیوں کو بہت زیادہ پیار دیتا ہے۔ آپ ہی میرے ابو نے ہمیشہ جو ہے میری خواہشات کو پہلے رکھا ہے اور باقی چیزوں کو بعد میں، لیکن آپ ہی کہتے ہیں نا کہ نصیب سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور ماں باپ اپنی بیٹیوں کو ہر خوشی دے دیتے ہیں لیکن نصیب پر آ کر ایک بات رک جاتی ہے۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ جب میری یونیورسٹی کمپلیٹ ہو گئی تو آپ ہی ظاہر ہے گھر والے جو ہیں رشتے دیکھتے ہیں۔ آپ ہی میں نے اپنے گھر والوں کو بولا کہ مجھے کچھ عرصے کا ٹائم چاہیے، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی خواہش کے مطابق آپ ہی جاب کی اور اس دوران جو ہے میری فیملی آپ ہی میرے لیے پروپوزلز وغیرہ دیکھ رہی تھی اور ان میں سے ہی آپ ہی ایک پروپوزل جو ہے وہ میرے لیے آیا۔ میرے لیے پروپوزل آیا تھا، وہ آنٹی نہایت ہی آپ ہی سادہ طبیعت کی تھی اور ان کے بیٹے بھی جو تھے آپ ہی بہت ہی سادہ طبیعت کے تھے۔ مجھے لگا کہ نہیں یہ لوگ میرے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے اور یہ لوگ مجھے کس طریقے سے ایکسیپٹ کریں گے جبکہ میں بہت زیادہ آزاد خیال کی ہوں۔ کہتے ہیں کہ کبھی کسی چیز کو انکار کرنا نہیں چاہیے، اللہ پاک اگر آپ کے لیے کوئی بہترین وسیلے بناتے ہیں تو ان کا شکر ادا کر کے اللہ پاک کی رضا سمجھ کر ان کو قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن آپ ہی میں نے ایسا کیا کہ ان لوگوں کو میں نے انکار کر دیا۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ مایوس بھی ہو گئے کیونکہ آپ ہی ان لوگوں کی خواہش تھی کہ ہمارے گھر ہی ان کا رشتہ ہو، لیکن آپ ہی مجھے وہ لوگ پسند ہی نہیں آئے تھے۔ پروپوزلز آتے گئے اور میں انکار کرتی گئی۔ اب آپ ہی میری مرضی کا کوئی پروپوزل آ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر آپ ہی ایک دن ایسا ہوا امی نے جو ہے کچھ لوگوں کو رشتے کے بارے میں بولا ہوا تھا تو وہی لوگ آپ ہی ایک بہت ہی اچھی اور بہت ماڈ اسکاٹ فیملی کو ہمارے گھر لے کر آئے۔ مجھے لگا کہ بس یہی تو میری آئیڈیل فیملی تھی جس کو میں چاہ رہی تھی۔ اس لڑکی کی امی بھی بہت زیادہ ماڈ اسکاٹ تھی، لوگ بھی مجھے بہت اچھے لگے۔ فیملی سسٹم چاہتی تھی سب کچھ ویسا ہی تھا کیونکہ میری خواہش تھی کہ میں ایک جوائنٹ سسٹم میں شادی کروں اور میرے مطابق جو ہے وہ لوگ ہوں جیسی میں ماڈرن ہوں وہ لوگ بھی ماڈرن ہوں۔ خیر آپ ہی میرے مطابق وہ رشتہ بھی مجھے مل گیا۔ ایسا ہوا کہ دھوم دھام سے میری شادی ہوئی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ جو میرے ہسبینڈ تھے وہ آپ ہی صرف اور صرف اپنی امی کی ہی بات کو مانتے تھے اور انہی کی بات کو پریفرنس دیتے تھے۔ اب آپ ہی ایسا ہو گیا کہ شروع میں تو مجھے بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور میں سارا دن آپ ہی روتی رہتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے میں ماں باپ کی لاڈلی تھی اور جب میں اس گھر میں شادی کر کے گئی تو مجھے بالکل ہی اپوزٹ لوگ مل گئے۔ گھر میں شادی کر کے گئی تو مجھے سمجھ آ گئی ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی آپ کی خواہشات کی قدر نہیں کرتا۔ خیر آپ ہی ایک پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ لڑکی ہونے کی وجہ سے بھی آپ ہی پھر بھی میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس بات کا بھی دکھ ہو رہا تھا کہ میں نے اتنے اچھے رشتوں کو ٹھکرا دیا اور آج جب مجھے اپنی مرضی کا رشتہ ملا تو اب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری آزمائشیں آپ ہی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا ہوا کہ گھر میں ایک گڈ نیوز آئی، میں نے اپنے فرسٹ بیبی کو آپ ہی ایکسپیکٹ کیا اور آپ ہی مجھے لگا کہ شاید اب سب کچھ بدل جائے گا، لیکن آپ ہی یہ میری غلطی تھی اور میری بھول تھی۔ آپ ہی میری ساس کے جو ظلم تھے وہ دن بر دن بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ ہی میری ساس جو تھی وہ مجھے کہتی تھی نیچے بیٹھ کر فلور کو صاف کرو اور اس پر پوچھا لگاؤ۔ ان کو پتا بھی تھا کہ میری کیا حالت ہے اور میں کس طرح نازک مزاج کی لڑکی تھی۔ میری آپ ہی زندگی بالکل بدل کے رہ گئی۔ میری ساس نے آپ ہی وہاں مجھے تنگ کیا جہاں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنے بیٹے کو آپ ہی انہوں نے بالکل اپنی طرف کر لیا تھا، ان کے بیٹے میری کوئی بھی بات نہیں سنتے تھے کیونکہ آپ ہی جو میرے ابو تھے وہ برین ٹیومر کے پیشنٹ تھے اور اگر میں ان کو مزید ٹینشن دیتی تو مجھے لگتا تھا کہ بس وہ زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ ساس کے ظلم و زیادتیوں کو برداشت کرتی رہی۔ ہسبینڈ جب گھر آتے تھے، ایک لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ جو ہے اس سے اچھے طریقے سے بات کرے، اس کو ٹائم دے، لیکن آپ ہی میری زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ ایسا ہوا تھا کہ جب میری ساس کو پتہ چل چکا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں تو میری ساس نے آپ ہی مجھے اوپر کھڑا کر کے پنکھے صاف کروانے، الماریوں سے آپ ہی صفائیاں کروانی، گھر سے ساری کام والیاں نکال دیں۔ مجھے کہتی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نے بھی بچے پیدا کیے، تم کوئی انوکھا بچہ پیدا نہیں کر رہی۔ میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں آپ ہی وہ لمحات کو گزار رہی تھی۔ آپ ہی میں پہلے جو ہوں اللہ پاک سے دور تھی، لیکن آپ ہی اس آزمائش نے مجھے اللہ پاک کے قریب ہونے کا وقت دیا اور آپ ہی الحمدللہ میں
اس مشکل کے وقت میں اللہ پاک کے قریب ہو گئی۔ ایسا ہوا کہ جب میں سو رہی ہوتی تھی میرے کمرے کا زور زور سے دروازہ بجتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ چلو اٹھو، آ کر ہمیں باہر ناشتہ بنا کر دو۔ خیر آپی میں اٹھتی تھی، ان لوگوں کو ناشتہ بنا کر دیتی تھی، اپنی دیور اور نندوں کی بھی خدمت کرتی تھی۔ پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی تھی۔ میں اپنے ہاتھوں سے آپی کبھی بھی اپنے گھر میں کپڑے نہیں دھوئے تھے، مجھ سے آپی پورے گھر کے کپڑے دھلوائے جاتے تھے، روزانہ مشینیں لگوائی جا رہی تھی۔ ایک دن آپی میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں ڈاکٹر کے گئی۔ ڈاکٹر نے جب ٹیسٹ کیا تو پتا چلا میرے اندر بلڈ کی کمی ہے۔ انہوں نے میری ساس کو بولا کہ ان کا خیال رکھے، ان کا بیبی ہونے والا ہے، ان کو کیا پریشانی ہے، ان کو پھل فروٹ وغیرہ کھلائیں تاکہ ان کی صحت اچھی ہو جائے۔ پھر جب میں گھر آ گئی تو میری ساس نے کہا کہ تم نے ڈاکٹر کو کیا بتایا ہے میرے بارے میں؟ ڈاکٹر نے تو مجھے باتیں سنائی ہیں جیسے پتہ نہیں تم نے کتنی ظلم و زیادتی ڈاکٹر کو بتائی ہو۔ میں ان سے معافیا مانگ رہی تھی اور میں انہیں یقین دلا رہی تھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے انہیں کچھ بتایا ہے۔ آپ ڈاکٹر جو تھیں ان کو تو سب کچھ نظر آ رہا تھا، میرا رنگ جو تھا وہ پیلا پڑ چکا تھا، بی پی بالکل لو جا چکا تھا، بلڈ کی مجھ میں کمی ہو چکی تھی، بس آپ ہی اللہ تعالیٰ کے آگے روتی رہتی تھی۔ میری امی کی مجھے کال آتی تھی، میں کہتی تھی کہ ہاں امی میں بالکل خوش ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بس امی میری طبیعت تھوڑی خراب رہتی ہے اور امی میرے سسرال والے میرے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے میں آپ کی طرف نہیں آ رہی۔ اب آپ ہی ایک ماں کو تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ امی مجھے کہتی تھی کہ نہیں میں تمہاری طرف آؤں گی، میں اپنی امی کو اپنی طرف آنے سے روک دیتی تھی۔ ایک دن میری ساس نے کہا کہ بھئی اپنی امی کو بولو تمہیں فروٹس وغیرہ لا کر دے۔ میں نے کہا کیوں، میرے ہسبینڈ اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں، میں اپنی امی سے کیوں کہوں؟ میری ساس نے آپ ہی مجھے بہت ہی زیادہ ڈرایا اور دھمکایا اور انہوں نے کہا کہ میں جو کہہ رہی ہوں تو میری بات مانو۔ خیر آپ ہی میں نے بہت ہی تکلیف کے لمحات میں 9 مہینے کا وقت گزارا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کہتی تھی کہ اللہ پاک میری اس آزمائش کو ختم کر دے، کیونکہ آپ ہی میری ساس کی جو سختیاں تھی شاید میں آپ کو الفاظوں میں نہیں بتا سکتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کا آپ ہی رویہ میرے ساتھ بہت ہی غلط تھا، وہ بھی مجھے سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ خیر آپ ہی 9 مہینے گزر گئے اور اللہ پاک نے مجھے بہت ہی پیارا بیٹا دیا اور آپ ہی اس بیٹے نے جو ہے مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کی ہمت دی۔ میری زندگی میں بالکل اندھیرا ہو چکا تھا تو اللہ پاک نے آپ ہی مجھے اس بیٹے سے نواز دیا اور میری زندگی میں آہستہ آہستہ آپ ہی روشنیاں واپس آنے لگ گئیں۔ پھر آپ ہی بیٹا ہونے کے بعد بھی ان لوگوں کا رویہ نہیں بدلا، مجھے لگتا تھا کہ شاید بیٹا ہونے کے بعد میرے ہسبینڈ کو اور میری ساس کو میری قدر آ جائے گی اور وہ لوگ میرا احساس کرنے لگ جائیں گے، لیکن آپ ہی میرے اندر غلطی ہی یہ تھی کہ میں لوگوں سے امید لگا رہی تھی۔ اس بات کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ یہی سب کچھ کریں گے، میں جو کچھ بھی کر لوں ان لوگوں کے لیے۔ آپ ہی ایسا تھا کہ میں اپنی ساس کو کہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کپڑے نئے لے لوں، وہ کہتی تھی کہ کیا ضرورت ہے نئے کپڑے لینے کی، چھوٹے ہی ہو جائیں گے، بس جو کپڑے ہیں انہی میں گزارا کرو اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ ہی میری امی سے جو ہو سکتا تھا وہ میرے لیے کرتی جا رہی تھی اور آپ ہی ماشاءاللہ سے میرا بیٹا جو ہے وہ 4 سال کا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ ہی اس نے اسکول جانا تھا، آپ ہی میری ساس نے کہا کہ تم اپنی امی سے بولو وہ تمہارے بیٹے کا ایڈمیشن کروائیں۔ میرا بیٹا جو ہے وہ ابھی اپنے بہن بھائیوں کے خرچے افورڈ کر رہا ہے، وہ اپنی اولاد کے خرچے کیسے اٹھا سکتا ہے؟ مجھے اس بات کو سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی اور ظاہر ہے آپ ہی ماں تو ہمیشہ بیٹی کا ساتھ دیتی ہے۔ میری امی نے میرے ہر وقت میں میرا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے رہے تھے اور میری امی بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میری زندگی میں اللہ پاک نے یہاں سے میریکل کیا اور یہاں سے آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وسیلہ بنایا کہ میں اپنے بیٹے کو ایڈمیشن کروانے کے لیے اسکول لے کر گئی۔ جس اسکول میں آپ ہی میں اپنے بیٹے کو لے کر گئی وہاں پر ایڈمیشن کے لیے تو اس اسکول کی جو پرنسپل تھی ان کو پتہ نہیں کیا محسوس ہوا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ادھر میرے پاس آئیں۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھی ہوں، میں نے کہا جی میں اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کروانے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اس بارے میں بھی بات کرتی ہوں، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ بیٹا آپ کیوں اتنی پریشان ہو، آپ کی آنکھوں میں کس چیز کا خوف اور ڈر ہے؟ بس میں حیران رہ گئی، میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا ہے، مجھ سے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے ساتھ بالکل ایسا ہوا جب انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو خود بخود گرنے لگ گئے۔ انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹا، کیوں پریشان ہو، اتنی خوبصورت ہو، ایجوکیٹڈ ہو، کس چیز کی کمی ہے تم میں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے ان کو ساری بات بتا دی کیونکہ میں بہت ہی زیادہ دکھی ہو چکی تھی، حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی، عام انسان کو دیکھنے والے کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ یہ لڑکی کتنی تکلیف میں ہے۔ خیر انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا تم پریشان بالکل مت ہو، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کو ہدایت
ہدایت دیں۔ ہر نماز کے بعد جو ہے تم ایک تسبیح یا عزیزوں کی اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھا کرو، دیکھنا اللہ پاک تمہاری زندگی کو کس طریقے سے بدل کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے مجھے بہت ہمت اور حوصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں سب ٹھیک کر دیں گے، بس تم نے اتنا برداشت کیا ہے، تم تھوڑا اور بھی برداشت کر لو، دیکھ لینا تمہاری زندگی کیسے بدلے گی، تم مجھے دعائیں دو گی۔ میں جب گھر آئی تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک اب میں کوئی بھی نماز اپنی قضا نہیں کروں گی اور میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گی، اور یا عزیزو جو تھا آپ ہی میں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر رہی تھی اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ آپ ہی میری زندگی میں ایسے مشکلات حل ہوتی گئیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ پاک نے آپ ہی میری زندگی کو جس طریقے سے بدل دیا، اللہ پاک کا میں شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ پاک نے آپ ہی میرے ہسبینڈ کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی اور ان کو احساس دلایا، اور ان کے سامنے جو ہے آپ ہی وہ ساری باتیں آ گئیں جو آپ ہی ان کے دل میں میرے لیے نفرت آ چکی تھی۔ ان کو اس بارے میں پتہ چل گیا کہ امی جو ہیں وہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کی اولاد کے لیے بس سب کچھ کرتے رہیں اور میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے کچھ بھی نہ کریں، سب کچھ میکے سے لے کر آتی رہوں اور اپنے سسرال والوں کو کھلاتی رہوں۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ نے یا عزیزوں پڑھنے سے میری ہر مشکل کو آسان کر دیا، اور الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے میری زندگی میں سکون عطا فرمایا، اور الحمدللہ آپ ہی اس کے بعد میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ گئے اور میری زندگی آسان ہو گئی۔ بے شک آپ ہی مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں فرمائی۔ زندگی میں سب سے زیادہ مشکل لمحات چل رہے تھے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پرنسپل تھی ان کا وسیلہ بنا اور انہوں نے مجھے یا عزیزوں پڑھنے کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں فرمائی۔ آپ ہی اپنی پیاریوں کو بتائیے گا کہ زندگی میں اگر کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے یا کوئی بھی ایسا کام رکا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام اب نہیں ہو سکتا، آپ جو ہے یا عزیزوں پڑھیں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی میری مشکلات کو آسان فرمایا، اللہ پاک کا میں بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ اور اب آپ ہی کچھ عرصہ پہلے جو ہے اللہ پاک نے مجھے ایک بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا ہے، آپ دعا کیجیے گا اللہ پاک میرے بچوں کا نصیب اچھا کرے اور اللہ پاک سب کے حق میں آسانیاں فرمائیں، اور اللہ پاک نے میرے لیے آپ ہی معجزات پہ معجزات کر دیے۔ اللہ پاک حسنین کی خوشیاں آپ کو نصیب کریں اور آپ کی پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جتنا میری پیاری ہمیں بتایا ہے، آپ نے جتنا ہم سے شیئر کیا ہے، ہم لوگ اس کا آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ زندگی کی کہانی بتانے کے لیے بہت بڑا دل ہوتا ہے انسان کے پاس، جو اپنی کہانی کسی کو ہمت دینے کے لیے شیئر کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے وسیلہ بنایا، اور ایسا ہی ہوتا ہے میری پیاریوں، اللہ پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں جب انسان کی زندگی جو ہے وہ مشکل ترین دور سے گزر رہی ہوتی ہے، اللہ پاک وہیں سے جو ہے معجزات کر دیتے ہیں، اللہ پاک وہیں سے وسیلے بنا دیتے ہیں۔ آپ لوگ بھی یا عزیزو جو ہے ایک تسبیح لازمی ہر نماز کے بعد کیا کریں، کوئی پریشانی کوئی بھی مشکل ہے اللہ پاک ضرور آسان فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اگلی جو سٹوری ہے میریکل آف درود ابراہیم، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ مجھے ایک آنٹی ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی کہانی بتائی تھی، وائس نوٹ سینڈ کیے تھے، تو ان کی جو کہانی ہے وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتی ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کافی عرصے سے پرپوزلز وغیرہ دیکھ رہی تھی، اور 2 جگہ پر ان کی بیٹی کی جو ہے وہ انگیجمنٹ ہوئی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں جہاں پر پہلے انگیجمنٹ ہوئی تھی وہ لوگ صحیح نہیں تھے، اس وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا تھا، اور سیکنڈ جہاں پر ان کی بیٹی کی انگیجمنٹ ہوئی تھی وہ لڑکے کو کوئی اور لڑکی پسند تھی، تو اس لیے جو ہے ان کی بیٹی کی انگیجمنٹ ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ 2 منگنیاں ٹوٹنے کے بعد جو ہے اب کوئی رشتہ نہیں آئے گا، یا کوئی رشتہ آئے گا بھی تو سیکنڈ میرج کا آئے گا یا اس طریقے سے ہی آئے گا، تو میرے دل میں ایسے خیالات آتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ دوست ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے آئیں، ان کی بیٹی نے جو ہے ان کو میرے چینل کا بتایا، اور انہوں نے میرے چینل سے جو ہے میریکل آف درود ابراہیم جتنی سٹوریز تھیں انہوں نے فالو اپ کیا، انہوں نے ان سٹوریز کو سننا شروع کیا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد وہ آنٹی مجھے بتا رہی تھی کہ زندگی کا بڑے سے بڑا اور مشکل سے مشکل جو کام تھا وہ خود بخود ہوتا گیا، مجھے پتہ نہیں چلا، اور ان کی بیٹی کا نصیب ایسا جاگا ہے کہ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ پورا خاندان حیران ہے کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے ان کی بیٹی کے لیے جو ہے میریکل کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی کی جو ایج تھی وہ 36 ایئرز ہو چکی تھی، اللہ پاک نے درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک سے مدد مانگی، انہوں نے اللہ پاک نے ان کے لیے آسانیاں فرمائی اور درود ابراہیم پڑھنے
پڑھنے سے اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے اور ان کی بیٹی کا بہت ہی اچھی جگہ پر جو ہے ان کا رشتہ ہوا ہے۔ اللہ پاک ان کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اور انہوں نے جس طریقے سے پڑھا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، انہوں نے مجھے بتایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ 313 مرتبہ درود ابراہیم جو تھا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ کر اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا جتنی میریکل سٹوریز آپ کی آتی تھی، میریکل آف درود ابراہیم، میریکل آف استغفر اللہ، وہ سب کچھ بھی میں پڑھ رہی تھی، تہجد کی نماز بھی میں بھی پڑھ رہی تھی، میری بیٹی بھی پڑھ رہی تھی۔ اللہ پاک نے آسانیاں فرمائی ہیں، ہماری دعا کو قبول کی ہے۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی مغرب کی نماز کے بعد جو ہے جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، رشتے سے ریلیٹڈ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے صحت میں کوئی پرابلم ہے، چاہے گھر میں کوئی پرابلم ہے، چاہے رشتوں میں کوئی پرابلم ہے، تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ سکتی ہیں مغرب کی نماز کے بعد۔ باقی میری پیاریوں آپ لوگ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اور آپ لوگوں کو یہ بات بھی کہوں گی میری پیاریوں، اگر آپ لوگ 11 بار بھی درود ابراہیم پڑھ سکتی ہو نا، تو اپنے دن میں درود ابراہیم کو آپ شامل کر لو کہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے ان آنٹی کی دعا کو قبول کیا ہے، ان کی فرینڈ کا ان کے گھر میں آنا وسیلہ بنا، ان کی بیٹی نے ان کو ہمارے چینل کا بتایا تو اللہ پاک نے وسیلہ بنایا نا۔ میری پیاریوں آپ لوگ بھی دعا کرتی رہا کریں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مایوس نہ ہوا کریں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ آپ لوگ بھی درود ابراہیم جتنا ہو سکتا ہے میری پیاریوں لازمی پڑھا کرو۔ اپنا جو ٹائم ہے دن میں لازمی نکال کر کارنر میں بیٹھ کر سکون سے درود ابراہیم بے شک جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہو آپ پڑھا کرو، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کرے، سب کے دل کی حاجات، دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، سب کے گھر کے رزق میں برکت عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرما دے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہے، اپنے لیے بھی اچھا سوچے، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچے۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، اللہ حافظ۔